بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام موید جعفری ہے، آپ کو اپنے بلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے۔ آج پاکستان کی عدلیہ کے منہ پر چار اوپر نیچے زناٹے دار تماچے پڑے ہیں، جسے کہتے ہیں نا ٹانٹ، پنجابی میں جسے کہتے ہیں۔ لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے اور اس سے ان لوگوں کو تو بالکل فرق نہیں پڑتا جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ کیونکہ جب آپ اپنی عزت، اپنا وقار اور اپنی بنیادی حیثیت جو ہے اس سب کو داؤ پہ لگا کر، اس کو بیچ کر، سرے بازار نیلام کر کے عہدہ حاصل کرتے ہیں، پوزیشن حاصل کرتے ہیں، برات حاصل کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اس سودے کے بدلے یہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے، جہاں پر آپ کی عزت جو ہے وہ رتی برابر، تو خیر کہنا بڑا ہی مناسب کام ہے، اس سے بھی نیچے کہیں جا کر گٹر میں گر جاتی ہے۔ شروعات کر لیتے ہیں، جو چار چپیڑیں پڑی ہیں اس میں سے پہلی چپیڑ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ چپیڑ پڑی ہے اس فیصلے کو جو کہ سردار، جو ہمارے ڈوگر صاحب ہیں، انہوں نے دیا تھا۔ انہوں نے بڑی تیزی میں آ کے تو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو سکا پتر ثابت کرنے کے لیے، جو کہ سردار ایاز اسحاق سے چھین کر لے لیا تھا اور لاجر بینچ کو دے دیا تھا عمران خان سے جمعرات کی ملاقات کے حوالے سے، وہ جمعرات آج آ گئی۔ اور جب وہ ملاقات کا وقت آیا جس کا فیصلہ ڈوگر صاحب کی عدالت نے کیا تھا، تو وہ ملاقات نہیں کروائی گئی۔ عدالت کے حکم کے باوجود عدالت کے حکم کو رکھا گیا جوتی کی نوک پر، اور وہ عدالت کی حکم کے مطابق جو پوری کی پوری ڈیٹیل تھی کہ جی کوآرڈینیٹر جو ہیں وہ لسٹ دیں گے اور وہ لوگ جا کے 45 منٹ کی ملاقاتیں کریں گے، جو ملاقاتیں اکتوبر 2024 سے بند ہو چکی ہیں، لیکن وہ سب کا سب جو ہے وہ کھو کھاتے چلا گیا۔ حکومت نے کہا کہ آپ کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ آپ ہمارے کانے ہیں، جو کہ وہ ایک کہانی ہے، وہ آپ کو پہلے بھی بہت سارے ولاگز میں بتا چکے ہیں۔ اس کا کیا جواب ہوا، اس کا کہ نتیجہ نکلا، وہ نکلے گا کیا وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اب اس کے اوپر کوئی لمبی چوڑی بحث کرنے کی نہ آپ کو ضرورت ہے، نہ آپ کو انفارمیشن جاننے کی ضرورت ہے، نہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اس ملک کے اندر حالات اور واقعات عدل اور انصاف اور آپ کے جو لاقانونیت کی ہے وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں، تو اس سے اب کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اب انتظار ہی کرنا پڑے گا کہ کبھی ایسا ہو کہ کسی کی غیرت جو کہ مر چکی اس ملک کے اندر اداروں کے سربراہان کو، وہ چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں، وہ چاہے پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں۔ دوسری بات، چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کو خط لکھا ہے، جو رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے جو کہ کور کرتی ہے سپریم کورٹ کو، صحافی حضرات جو ہیں انہوں نے بڑا لمبا چوڑا لیٹر لکھا ہے، اور انہوں نے اس میں کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ کی آنکھوں کے سامنے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ کسی بھی قسم کے عدالتی انصاف کو کسی بھی جگہ پر کوئی وقت نہیں دی جا رہی، لوگوں کو، صحافیوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، ان کے بزرگوں کو، ان کی ماؤں کو، ان کی ساسوں کو، ان کی بہنوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے بھائیوں کو بے توقیر کیا جا رہا ہے، زد و کوب کیا جا رہا ہے، اور جب اٹھا لیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی اونرشپ بھی نہیں لی جاتی، یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ کیوں اٹھایا گیا ہے، اور جو اس سب کے بعد ان کی جب عدالتی کارروائی کی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی ہماری عدالت کی جانب سے وہ بنیادی معاملات بھی نہیں، وہ بنیادی حقوق بھی نہیں دیے جاتے، وہ بنیادی اصول اور قاعدے اور قانون بھی جو ہیں وہ فالو نہیں کیے جاتے، جیسے کہ کسی کی حبس بیشہ کی جو عدالت کے اندر کیس لگتا ہے وہ فوری لگتا ہے، کیونکہ انتہائی کروشل معاملہ ہے، 3 دن تک وہ نہیں لگا اور 3 دن کو چھوڑ دیں۔ اب وہ تیسرے ٹانٹ کی بات کر لیتا ہوں جو پڑا ہے پاکستان کی عدالت اور پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کے نظام عدل کے نام منہ پر، اور وہ یہ ہے کہ نورانی صاحب کے دونوں بھائی جو ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، 9 دن ہو گئے ہیں، اور 9 دن سے ابھی تک یہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ ایف آئی آر ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ آپ کے ملک کے اندر سے 2 لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے، اور ان 2 لوگوں کو اٹھا لیے جانے کے بعد پولیس کہہ رہی ہے، آج آئی جی صاحب ماشاءاللہ سے تشریف لے کے آئے، پہلے ایس ایچ او صاحب آئے تھے، اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ صاحب آئے تھے، اس کے بعد آج آئی جی صاحب آئے، انہوں نے آگے کہا جی میں نے تو 37 تھانے چھان مارے ہیں، پورے اسلام آباد میں کہیں پر وہ لوگ نہیں ہیں، میں نے پورے ملک کے آئی جی سے بات چیت کی ہے، وہاں سے بھی مجھے پتہ لگا ہے کسی کے پاس وہ نہیں ہے، میں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے بھی پتہ کر لیا ہے، وہاں پر بھی وہ دونوں نوجوان نہیں ہیں، تو کیا زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ ان 2 لوگوں کو کہ جو کہ احمد نورانی کے بھائی ہیں، اور ان لوگوں کو اٹھانے سے پہلے یہ بتایا گیا، جو لوگ ان کو گھر پہ ان کو اٹھانے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم پولیس کے لوگ ہیں اور ہم نے دروازہ توڑا ہے اور ہم دروازہ توڑ کے اندر آئیں گے اور آپ کو لے کے جائیں گے، ان کو مارا پیٹا، ان کی ماں کو دھکے دیے، وہ سب کچھ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو کیا پھر اس سے انتہائی خطرناک معاملات جنم لیتے ہیں،
اس سے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو کہ کسی بھی ملک میں ہونا نہیں چاہیے، جو کسی بھی ملک میں ایک آپ کہہ لیں خانہ جنگی کی طرف معاملات کو لے کر جاتا ہے، جو کسی بھی ملک کے اندر افراتفری کی طرف چیزوں کو لے کے جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کے گھر میں کوئی گھسے، کہے کہ میں پولیس سے آیا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو اٹھا لیا جائے، یا آپ کے ہمسائے کی طرف آئے وہ کہے جی ہم پولیس سے ہیں، آپ گرفتار کرنے آئے ہیں، گرفتار کر کے پولیس والے لے جائیں، اور اس کے بعد کہیں کہ جی وہ تو پولیس والے تھے ہی نہیں، ان کو تو نہ جانے کون سے لوگوں نے اٹھا لیا، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ریاست نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا یہ لیا جائے کہ تمام پاکستانی اپنا ذاتی اسلحہ رکھ لیں، اور جب تک ان کو وارنٹ گرفتاری نہ دکھائے جائیں، جب تک ان کو سرکاری کارروائی نہ دکھائی جائے، وہ دروازہ نہ کھولیں، اور کسی کو بھی گیٹ پھلانگنے والے کے سینے کی طرف بندوق کر کے گولیاں چلا دے، تو پھر کیا جب اس طرح سے ریاست کی مشینری اور ریاست میں رہنے والے لوگ آپس میں آمنے سامنے جو ہے وہ اسلحہ اٹھا کر ہو جائیں گے، تو کیا پھر اس ملک کا نظام عدل جاگے گا؟ تو پھر کیا اس وقت اس ملک کے اندر جو قانون حرکت میں آئے گا کہ اپنی جو کیا دھرا ہے، یا وہ جو کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے ان کو قانون کے دائرے میں لائیں؟ مگر ابھی تک تو ایسا کچھ ہوتا دکھائی دے نہیں رہا۔ اور ہماری عدالتوں نے کیا کیا؟ جب انہوں نے یہ سب کچھ بتا دیا تو وہ لوگ جن کا کوئی پتہ نہیں، یہ وہ ملک ہے جہاں پر کسی کا بھی بیٹا بیٹی جو ہے وہ کہیں پر بھی اٹھا لیا جائے، ایک دن تو کیا، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہوا کرتا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ جی عید کے بعد ملتے ہیں، ہم لوگ ذرا عید منا لیں، عید کے بعد پھر فیصلہ کرتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں انویسٹیگیشن کا کہ جی وہ بات کہاں تک پہنچی ہے، پرچہ درج کرنے کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی ہے نہیں پتا۔ تو آخری جو جگہ رہ گئی تھی جب ایمان حاضر مزاری جو کہ اس کیس کو دیکھ رہی، انہوں نے کہا کہ جی یہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں، سیکرٹری ڈیفنس جو ہے ان کو طلب کریں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو جو ہے وہ نوٹس پیش، رپورٹ پیش کرنے کو کہا ہے، جواب دینے کو۔ انہوں نے کہا جواب نہیں، آپ ان کو پیش ہونے کو کہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑے گی تو کہہ دیں گے۔ تو ضرورت کب پڑے گی؟ جب کسی کی لاش ملے گی، جب کسی کی اولاد جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، تو تب جا کر یہ باتیں ہوں گی، تب ضرورت محسوس ہوگی اس عدالت کو۔ کب یہ اس ملک کو، اس ملک کے نظام عدل اور انصاف کو، اس ملک کے اندر نظام قانون کو کب ضرورت پڑے گی کہ وہ ایکشن لے جس سے وہ اپنی اس ریاست کے اندر رہنے والے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنے کی واقعی ذمہ داری لے؟ مگر ان کو بھی یہ محسوس نہیں ہوا۔ تو یہ بھی ایک اور تماچا ہے جو نہ صرف اس ملک کے نظام عدل اور انصاف کے منہ پر ہے، بلکہ اس ملک کے اندر آپ کے اور میرے منہ پر بھی یہ تماچا ہے۔ اور ہمیں اوقات یاد دلائی جا رہی ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے شہری اگر ہیں تو ہمارے حقوق کہاں تک ہیں؟ ہمارے حقوق اس وقت تک ہیں جب تک ہم وہ سب کچھ بول رہے ہیں، وہ سب کچھ سن رہے ہیں، اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں دکھایا جانا چاہیے ہے، اور ہم اس کے ساتھ آل از ویل اور تالیاں بجانے کے لیے تماشائی بلکہ تماشبین جب تک بن کر بیٹھے ہیں، تب تک ہم لوگ جو ہیں وہ سیف ہیں۔ جہاں پر ہم نے اپنی آنکھوں کے گرد لگی، وہ جس طرح گدھے کے لگی ہوتی ہے کہ نہ وہ دائیں دیکھ سکے اور نہ بائیں دیکھ سکے، اس سے ایک رتی برابر دائیں یا بائیں دیکھنے کی کوشش کی، تو وہ لوگ، وہ ہاتھ، وہ چیزیں، وہ خلائی مخلوق، وہ نامعلوم افراد جس کا پاکستان کے پورے قانونی نظام کو پتہ نہیں لگ رہا کہ کون اٹھا کے لے گیا، وہ حرکت میں آ جائیں گے، اور قانون نافذ کرنے والا کوئی ادارہ جو ہے ان کو پوچھ گچھ کرنے جوگا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بات لے کر آ جاتے ہیں ایک اور شخص ہیں ماشاءاللہ سے، وحید مراد صاحب، جن کا آپ کے سامنے آنکھوں کے جو ہے کیس چل رہا ہے، ان کو ہم کور کر رہے ہیں اس ساری ڈیولپمنٹ کو کہ کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم اور بربریت کا جو ہے وہ کیا گیا، سلوک کیا گیا۔ ان کا بھی اب کل پتہ لگے گا۔ ان کو 2 دن کے ریمانڈ پہ بھی 2 دن کا ریمانڈ کس چیز کی بنیاد پہ دیا ہے کہ بھائی اس شخص کے پاس سے ریمانڈ تب دیا جاتا ہے کوئی برآمدگی کرنی ہو، کسی نیٹ ورک کا حصہ ہو، کوئی بڑی دہشت گردی کا پلاٹ انرتھ کرنا ہو، کوئی اسلحہ ہو، کوئی بارود ہو، گولہ بارود ہو۔ ایسا تو کچھ نہیں، مگر 2 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ 26 نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ اب جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن ان لوگوں کو اب جا کے 4 ماہ جیل میں رہنے کے بعد جب ضمانت عید سے پہلے ملنے کا موقع آیا تو اسلام آباد پولیس نے ان کی راہداری ضمانت جو ہے وہ گرفتاریاں ڈال دی۔ مطلب 4 مہینے، یہ مذاق ہے پاکستان کے ساتھ، یہ مذاق ہے پاکستان کے لوگوں کی زندگی کے ساتھ، یہ مذاق ہے اور یہ ایک تماچا ہے، ایک دفعہ پھر کہوں گا، پاکستان کے نظام عدل و انصاف کے منہ پر، کہ جہاں پر 4 مہینے وہ لوگ جیلوں میں سڑتے رہے، اور اس کے بعد 4 مہینے میں اسلام آباد پولیس نے ان سے نہیں پوچھا جو بھی انویسٹیگیٹ کرنا تھا۔ اب جب ان کی ضمانت کی بات آئی تو انہوں نے کہا نا 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 نا،
इंज नहीं जान देना, अब आपको और लंबा लटकाएंगे ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि आप रियासत की किसी भी कही हुई बात के खिलाफ नहीं बात कर सकते। आप अपने जमहूरी हुकूक, अपना एहतजाज का हुकूक, आप वो तमाम के तमाम जिसको आप फर्स्ट 40 पॉस्टुलेट्स या आर्टिकल्स ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि इंसानी हुकूक के हवाले से हैं, राइट ऑफ असेंबली, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, ये तमाम के तमाम जो राइट्स हैं, ये सब के सब आपके सिर्फ उस वक्त तक हैं जब तक आप रियासत से कोई सवाल नहीं पूछते, रियासत किसी बात पर एतराज़ नहीं करते। जहां पर आपने किया तो हम वो तमाम कवानीन बदतरीन तरीके से आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और जो कानून आपके हक में जाता है उसको तो ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये सब का सब जहां पर चल रहा है, इमरान खान हो वो शख्स जो है, उसके साथ तो जो हो रहा है सो हो रहा है, आपकी और मेरे साथ जो सब कुछ हो रहा है उसका जवाब कौन देगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये सब कुछ जानने के लिए हम लोगों को कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। हम लोगों को इस मुल्क के अंदर जहां पर हम कभी 78 साल, कभी कोई नोट निकालते हैं, कभी वो करेंसी निकालते हैं, कभी हम लोग कर्जा मिलने के ऊपर बगले बजाते हैं, लेकिन हालात और वाक़यात इस मुल्क में इस कदर संगीन हो चुके हैं कि अब मुझे भी समझ नहीं आती है कि मुझे क्या कहना है, और मुझे ये समझ नहीं आती कि इस सारे, वो कहते हैं ना, कुफ्र को तोड़ेगा कौन, ये जो एक पाकिस्तानियों की गर्दन के गिर्द फंदा तंग से तंग होता चला जा रहा है, इसका अंत क्या है, ये रियासत चाहती क्या है, और क्या इनको लगता है कि ऐसा करने से ये वापस पाकिस्तान को उस दौर में ले जाएंगे जहां पर जबानों पर ताले लगे हुआ करते थे और जहां पर एक खौफ का आलम था, और वो अगर वो खौफ का आलम तारी हो भी जाए तो उस खौफ के आलम ने पाकिस्तान को कब फायदा दिया है? कौन सी डिक्टेटरशिप के अंडर यहाँ पर दूध की नहरें बही हैं या शहद या पैसे जो है वो दरख्तों पर लगे हैं? ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है और ना अभी होगा। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो फिर किसी दिन पर उठा रखते हैं, मगर अभी के लिए पाकिस्तान में जो हुकूमत है, वो चाहे पंजाब हुकूमत हो या वो फेडरल हुकूमत हो, उसने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान की अदालतों की बात नहीं माननी। वो जो मर्जी कर ले, देखना यह है कि गैरत कब खाई जाएगी, सोचना यह है कि कब इनके ऊपर कोई स्ट्रिक्टली तौहीन अदालत का केस होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि होगा, क्योंकि जो है ये सब का सब सौदेबाजी के नतीजे में लोग अपनी अपनी पोजीशंस पर बैठे हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी बातें भी हो चुकी हैं। जाते जाते आपको बता दें कि वो जो खत दिया था हमारे चीफ जस्टिस को रिपोर्टर्स ने कि हमारे मुल्क के अंदर सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है, रदिया इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, तो उसका उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने वो खत अटॉर्नी जनरल को भेज दिया है कि जी आप देखें ये क्या सीन है। उन्होंने उसको ज़्यादा संजीदगी से लेने की कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं की। उसकी वजह भी वही है कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जो है वो किस वजह से चीफ जस्टिस बने थे। मिलते हैं कल, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।